ہمدردی کی دنیا۔ دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ میرے چینل کا نام ہمدردی کی دنیا ہے۔ الحمدللہ میرا مشن یہی ہے کہ جہاں بھی کسی حقدار، مجبور یا بے سہارا انسان کو دیکھوں تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کے ساتھ کھڑا رہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ انسانیت ہے، اور اصل کامیابی عہدوں یا شہرت میں نہیں بلکہ دلوں میں جگہ بنانے میں ہے۔ دوران سفر جب میں اپنے شہر کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں ایک بزرگ بابا جی سڑک کے کنارے تنہا، خاموش اور اداس بیٹھے نظر آئے۔ ان کی آنکھوں میں تھکن، چہرے پر فکر مندی کے آثار اور لباس سادہ مگر محنت کی گواہی دے رہا تھا۔ میں فوراً رک گیا، قریب جا کر سلام کیا اور پوچھا، بابا جی خیریت تو ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے بتایا کہ صبح سویرے صرف اس امید کے ساتھ شہر میں آیا کہ شاید کوئی کام مل جائے تاکہ گھر کا چولہا جل سکے، مگر سارا دن دھکے کھانے کے باوجود انہیں کوئی روزگار نہ ملا۔ مجبور ہو کر شہر کے باہر ایک طرف بیٹھ گیا، تھوڑی دیر آرام کر سکوں اور اگلے دن کی ہمت جمع کر لوں۔ یہ سن کر دل لرز گیا۔ انسان کی بے بسی جب سامنے آتی ہے تو آنکھوں کے سامنے زندگی کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ میں نے مزید پوچھا کہ کیا آپ کے گھر میں کوئی اور کمانے والا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہی گھر کے واحد کفیل ہیں، بیوی، بچے اور پورا گھر انہی کے سہارے پر ہے۔ یہ الفاظ سن کر دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا۔ سوچا کہ اگر یہ شخص نہ کما سکے تو اس کے گھر کا کیا حال ہوگا۔ میں نے بابا جی کو حوصلہ دیا، ان سے کہا کہ مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ کبھی دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے۔ انسان کو امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر میں نے اپنے پاس موجود پانی کی بوتل انہیں پیش کی تاکہ وہ پانی پی لیں۔ تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کی، حالات، محنت اور زندگی کے بارے میں گفتگو کی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر میں نے محسوس کیا کہ ان کے چہرے پر جو اداسی تھی اس میں کمی آنے لگی ہے۔ آنکھوں میں ہلکی سی روشنی اور چہرے پر معمولی سی مسکراہٹ لوٹ آئی۔ اس سے میں دل کو سکون ملا، کیونکہ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا سب سے بڑی عبادت ہے۔ پھر میں نے اپنی حیثیت کے مطابق ان کی مدد کی، انہیں دعا دی اور یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ دوبارہ ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ ساتھ دوں گا۔ میں اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھ گیا، لیکن اس واقعے نے مجھے ایک بار پھر یہ سبق دیا کہ زندگی میں کبھی بھی کسی کو کمتر نہ سمجھیں۔ آج جو ضرورت مند ہے کل وہی کسی کے لیے امید بن سکتا ہے۔